نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم ناظرین، آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے دیوانوں، کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں، آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ اس سے پہلے محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں بندوں کو حکم دیا، اللہ نے بندوں سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو ہرگز جھڑکو نہیں، جب تم ان سے باتیں کرو تو اچھی باتیں کرو، پیاری پیاری باتیں کرو، ہرگز ایسی باتیں نہ کرو جس سے ماں کا دل ٹوٹ جائے، باپ کا دل ٹوٹ جائے۔ ماں باپ کی رضا میں پروردگار عالم کی رضا ہے، اگر ماں باپ راضی ہیں تو پروردگار عالم بھی راضی ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کو راضی رکھتے ہیں تو خدائے پاک ہم سے راضی رہتا ہے، اور جس سے خدائے پاک راضی ہوتا ہے اس کی عبادتیں قبول کی جاتی ہیں، اس کے روزے قبول کیے جاتے ہیں، اس کی تلاوتیں قبول کی جاتی ہے۔ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کر کے رات بھر بھی سجدہ کرتے رہنا تو رب کی بارگاہ میں وہ سجدہ مقبول نہیں ہوتا ہے۔ رات بھر تلاوتیں کرتا رہے مگر وہ تلاوت مقبول نہیں ہوتی ہے، پوری رات تسبیح و تحلیل کرتا رہے مگر وہ تسبیح اور تحلیل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت تک اللہ عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ ان کے والدین اس سے راضی نہیں ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی رضا، والدین کی رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انہیں جھڑکو نہیں، ان سے جب باتیں کرو تو اچھی باتیں کرو، پیاری باتیں کرو، وہ باتیں نہ کرو جس سے ماں باپ کا دل ٹوٹے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ سے الگ تھلگ ہو کر کے ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ماں باپ اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کا بڑا نقصان ہوا کرتا ہے۔ ایک انسان جس نے ماں باپ سے الگ تھلگ زندگی گزارنے کی کوشش کی، جس نے ماں کا دل دکھانے کا کام کیا، وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ تباہ و برباد ہی رہے گا۔ آئیے ایک پیاری روایت، ایک دردناک واقعہ ہے جسے آپ سن لیں اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش فرمائیں کہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو اس اولاد کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اگر ماں ناراض ہو جائے تو بیٹے کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ قسم خدا کی آپ سنیں گے آپ کا دل تڑپ جائے گا، آپ کا دل تڑپ کر کے کہے گا کہ کبھی بھی ماں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ سنیے، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے، حضرت عمر کا دور ہے۔ اس زمانے میں ایک تاجر تھا، اس کی ایک بیوی تھی، اور اسی تاجر کی ایک ضعیفہ ماں بھی تھی، ایک بوڑھی ماں بھی تھی، اور وہ ماں گاہے بگاہے اپنے بیٹے سے جا کر کے حسب ضرورت وہ خرچہ مطالبہ کر لیا کرتی تھی۔ جب اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے تو اپنے بیٹے کے دروازے پر جایا کرتی تھی اور اپنے بیٹے سے وہ خرچہ طلب کر لیا کرتی تھی۔ اسی طرح کی زندگی ان کی چلتی جا رہی تھی، زندگی کے ایام اس کے کٹ رہے تھے، حسب ضرورت وہ مانگ کر کے اپنی ضرورتوں کو پوری کر لیا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے دروازے پر جاتی ہے، اس بوڑھی ماں نے بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ بہو نے پوچھا کون؟ تو ماں نے ادھر سے جواب دیا کہ میں تیری ماں ہوں۔ دروازہ کھولتی ہے، بہو نے دروازہ کھولا ہے، سامنے ماں کو دیکھا ہے تو بہو کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے اتر گیا کہ آج پھر جو ہے سوال کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ وہ بہو دروازہ کھول کر کے اندر کمرے کی اور چلی جاتی ہے، جس کمرے میں اس بوڑھی خاتون کا بیٹا موجود تھا، اور جا کر
کے وہ بہو کہتی ہے، وہ نوجوان جو ہے وہ عورت کہتی ہے کہ دیکھنا آپ کی ماں پھر آ گئی ہے، ہمیشہ آپ ہی کے دروازے پر آتی ہے، ہمیشہ آپ ہی کے پاس آتی ہے اور مانگ کر کے آپ سے لے جاتی ہے، ہمیشہ آپ ہی سے پیسہ مانگا کرتی ہے، لگتا ایسا ہے کہ مانگ کر کے آپ کو غریب بنا دے گی۔ یہ بہو جو بول رہی تھی نا، اس کی باتوں کو ان کی ماں نے سماعت کر لیا۔ ماں کے کانوں تک یہ جملے چلے جاتے ہیں، باتیں چلی جاتی ہے، اس ماں کا دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر وہ ماں ٹوٹا ہوا دل لے کر کے بیٹے کے دروازے سے واپس لوٹ رہی ہوتی ہے، اپنے گھر چلی آتی ہے کہ آج بہو نے ایسا میرے بارے میں کہہ دیا ہے۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا، وہ واپس چلی گئی، لیکن ماں جب ناراض ہوئی ہے تو اس کا انجام کیا ہوا ہے اسے بھی سماعت کرتے چلو۔ وہ تاجر نوجوان اگر چاہتا تو ماں کو جا کر کے منا لیتا، اگر چاہتا تو ماں کو جا کر کے راضی کر لیتا، مگر اس نے ماں کو منانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ فرماتے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ نوجوان اپنے سامان تجارت کو باندھ کر کے کسی تجارت کی غرض سے کسی راستے پر چل پڑا تھا، کسی سفر میں نکل پڑا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا، حملہ کر کے اس کا سارا مال بھی لوٹ کر کے لے گیا اور اس نوجوان کے ایک ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا تھا۔ اس کا برا حال کر کے راستے میں ڈاکوؤں نے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد کچھ لوگوں کا گزر ہو رہا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس نوجوان کو اس برے حالت میں دیکھا تو اسے اٹھا کر کے اس کے گھر پہنچانے کا کام کیا۔ گھر لے جا کر کے اس نوجوان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر والے دیکھ کر کے آنسو بہانے لگتے ہیں۔ رشتہ داروں کو خبر ہوتی ہے، رشتہ دار دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں۔ سبوں نے کفِ افسوس ملا ہے اور آپ نے سب نے آ کر کے غم افسوس اور اپنے غم کا اظہار فرمایا کہ آپ کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے، لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے۔ لوگ ایسی باتیں کر ہی رہے تھے کہ نوجوان نے اپنی زبان کھولا ہے اور اپنی زبان سے یوں بولا ہے، ھذا جزائی لو کنت اعطیت امی بیدی درہما ما قطعت یدی وما سلب مالی۔ نوجوان بول پڑتا ہے، اے میرے رشتہ داروں سنو، آج میرا جو یہ ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، آج جو یہ میرا مال لوٹ لیا گیا ہے، آج جو میں اس طرح حالت میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں، یہ میری ہی سزا ہے، یہ میرے ہی جرموں کی سزا ہے۔ وہ سزا یہ ہے کہ میری ماں میرے دروازے پر آئی تھی، کاش میں اپنی ماں کو اس سمے 1 درہم بھی دے دیا ہوتا۔ اگر میں اپنی ماں کو 1 درہم دے کر کے واپس کیا ہوتا تو نہ میرا ہاتھ کاٹا جاتا، نہ میرا مال لوٹا جاتا۔ خود نوجوان کہتا ہے کہ ماں قطعت یدی وما سلب مالی، نہ ہی میرا ہاتھ کاٹا جاتا، نہ ہی میرا مال لوٹا جاتا۔ میں نے ماں کو ناراض کر دیا، میں نے ماں کا دل دکھایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ عذاب نازل کر دیا، یہ سزا ہم کو اسی کی ملی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کو یہ خبر ملتی ہے کہ میرا شہزادہ اس پوزیشن میں ہے، میرے شہزادے کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ ماں دوڑے دوڑے بیٹے کے دروازے پر آتی ہے، بیٹے کی بلائیں لے کر کے کہتی ہے، بیٹے آج تیرے ساتھ کیا ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے، لوگوں نے کس طرح بے دردی کے ساتھ تیرے ہاتھ کو کاٹ دیا ہے، تیرے مال کو لوٹ لیا ہے۔ بیٹا بول پڑتا ہے، وہ بیٹا اپنی ماں سے گزارش کرتا ہے، اے میری ماں اگر تو ہم سے راضی ہو جائے گی تو امید ہے کہ میرا حال درست ہو جائے گا، میری حالت اچھی ہو جائے گی۔ ماں سے ایک بیٹا فریاد کرتا ہے، اے ماں تو راضی ہو جا، اگر تو راضی ہو جائے گی تو میرا حال درست ہو جائے گا۔ ماں بول پڑتی ہے، کتابوں میں آتا ہے ماں یہ کہتی، قالت یا بنیا انی رضیت عنک، اے میرے بیٹے جا میں تجھ سے راضی ہو گئی، اے میرے بیٹے میں تجھ سے خوش ہو گئی ہوں۔ ماں راضی ہو کر کے بیٹے کے دروازے سے پھر واپس آئی، اپنے کٹیا کی طرف آتی ہے، اپنی جھوپڑی میں چلی آتی ہے۔ اب وہ نوجوان جس کا بازو کٹا ہوا تھا، اب تک تو ماں اس سے ناراض تھی، لیکن جیسے ہی ماں دعائیں دے کر کے جاتی ہے، ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے، ماں اس سے راضی ہو کر کے واپس جاتی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ نوجوان رات کو سوتا ہے تو ہاتھ کٹا ہوا تھا، لیکن اب اس کی ماں راضی ہو گئی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے فضل سے وہ کٹا ہوا ہاتھ بھی واپس مل جاتا ہے، ماں کی رضا کی وجہ سے بیٹے کا کٹا ہوا ہاتھ بھی مل جاتا ہے۔ اب تک کٹا ہوا ہاتھ تھا، ماں راضی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو ماں کی دعا کے صدقے میں اس بیٹے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی نوجوان پیسہ چھپا کر کے رکھتا ہے کہ ماں میری نہ دیکھے تو یاد رکھنا اس نوجوان نے کیا کہا، تاجر انسان نے کہا کہ کاش میں پیسہ دے دیا ہوتا تو میرا وہ پیسہ بھی برباد نہیں ہوتا، سامان بھی میرا تلف نہیں ہوتا، اور اگر اس ہاتھ سے میں دیا ہوتا تو میرا یہ ہاتھ بھی آج سلامت ہوتا۔ اس لیے لوگوں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اپنے ہاتھوں کا انشورنس کروائیں
فرمائیں اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ہاتھوں کا انشورنس ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے پیسے محفوظ رہیں، اگر چاہتے ہو کہ ہماری دولت سیو رہے، تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی ضرورتوں کا خیال کیا کرو۔ ماں اگر سوال کرے تو جھوٹ کا سہارا نہ لیا کرو، بلکہ آپ اپنی ماں کی خاطر، آپ ان کی رضا کے خاطر آپ جہاں تک ہو سکے ماں کے رضا کے لیے پیسے بھی دیا کرو، اور جس چیز کا سوال کرے ماں اس کے لیے لانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کا قرآن، رب کا فرمان، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ لوگو اپنے ماں باپ سے اچھی باتیں کیا کرو، ماں باپ کو تکلیفیں نہ دیا کرو، ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سے، سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق خیرہ رفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔